بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. عزیز طلبہ، آج ہم سبق نمبر 28 سورۃ المعارج آیت نمبر 36 تا 44 پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ان آیات کریمہ کی لغوی ترجمہ، لغوی صرفی اور ترکیبی حیثیت جانتے ہیں۔ اس کے بعد پھر محاورہ ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھیں گے۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین، فما للذین، بس کیا ہوا ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے کفر اختیار کیا، قبلک مہطعین کہ وہ آپ کی طرف دوڑ کے آنے والے ہیں۔ ہطع یہطع، ہطعن کا معنی آتا ہے دوڑنا اور تیزی سے کوئی کام کرنا۔ مہطعین، وہ آپ کی طرف دوڑ کے آ رہے ہیں۔ یہ کفروا میں وہ ضمیر سے حال واقع ہے۔ عن الیمین وعن الشمال عزین، دائیں طرف سے، وعن الشمال اور بائیں طرف سے، عزین گروہ در گروہ۔ عزین یہ عزتن کی جمع ہے اور حالت نسبی ہے، حال واقع ہے، تو اس لیے عن الیمین وعن الشمال عزین نسبی حالت میں ہے، عزون کے بجائے عزین پڑھتے ہیں۔ ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، عزین کا معنی گروہ در گروہ۔ ایطمع کل امرئ منہم، کیا لالچ رکھتا ہے، کل امرئ منہم ہر شخص ان میں سے، ان یدخل کہ داخل کیا جائے گا وہ جنت نعیم نعمتوں کی جنت میں۔ کلا ہرگز ایسا نہیں، انا خلقناہم مما یعلمون، بے شک ہم نے پیدا کیا ان کو، مما اس چیز سے، یعلمون جو وہ جانتے ہیں۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب، پس میں قسم کھاتا ہوں اس پروردگار کی، رب المشارق جو مشرقوں کا بھی رب ہے، والمغارب اور مغربوں کے بھی، مشارق مشرق کی اور مغارب مغرب کی جمع ہے۔ انا لقادرون، بے شک ہم البتہ قادر ہیں، علی اس بات پر، ان نبدل خیرا منہم کہ ہم بدل دے ان کو، خیرا بہتر، منہم ان سے، وما نحن بمسبوقین اور نہیں ہیں ہم بمسبوقین سبقت لیے جانے والے۔ فذرہم یخوضوا ویلعبوا، تو چھوڑ دو ان کو، یخوضوا کہ وہ بحثیں کرتے رہیں۔ خاص یخوض خوضن کا معنی ہے گفتگو کو طویل کرنا، بہت لمبی باتیں کرنا۔ ویلعبوا اور کھیل کود میں پڑے رہیں، حتی یلاقوا یومہم یہاں تک کہ وہ آ ملے اپنے اس دن سے، الذی یوعدون جن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یوم یخرجون جس دن وہ نکلیں گے، من الاجداث قبروں سے، اجداث جدس کی جمع ہے، قبر کو کہتے ہیں، سراعا اس حال میں کہ ان کا یہ نکلنا تیزی سے ہوگا، دوڑتے دوڑتے، کأنہم الی نصب یوفضون گویا کہ وہ اپنے آستانوں کی طرف دوڑے جا رہے ہیں۔ خاشعۃ ابصارہم جھکی ہوئی ہوں گی ان کی نگاہیں، ابصار بصر کی جمع ہے۔ ترحقہم، رحق یرحق کا معنی آتا ہے چاہ جانا، چاہ گئی ہوگی یا چاہ رہی ہوگی ان پر ذلت رسوائی۔ ذالک اليوم الذی یوعدون، یہ ہے وہ دن، یوعدون جس کا وعدہ کیا جاتا تھا۔ بمحاورہ ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین، اے پیغمبر ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ تمہاری طرف چلے آ رہے ہیں، یعنی تمہاری طرف بھاگے چلے آ رہے ہیں، ان کو آخر کیا ہو گیا ہے۔ عن الیمین وعن الشمال عزین، دائیں طرف سے بھی اور بائیں طرف سے بھی، عزین ٹولیاں بنا بنا کر،
جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تو کافر لوگ ٹولیاں بنا بنا کر آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے، شور کرتے اور پھر آپس میں یہی باتیں کرتے کہ جب یہ بندہ جنت میں جائے گا تو ہم بھی جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت ان کی اس حالت کو ذکر فرماتے ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، کیا ان میں سے ہر شخص کو یہ لالچ ہے کہ اسے نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے، یعنی ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ نعمتوں والی جنت میں داخل ہوگا۔ یہ کوئی بابا جی کا گھر توڑی ہے، یعنی ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یعنی قرآن کی تلاوت اور جنت کا ذکر سن کر کفار ہر طرف سے ٹولیاں بنا کر تیری طرف جو ہے چلے آتے ہیں، پھر ہنسی اور مذاق کرتے ہیں۔ کیا اس کے باوجود بھی یہ طمع رکھتے ہیں کہ وہ سب جنت کے باغوں میں داخل کیے جائیں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں داخل ہوں گے، جیسے کہ وہ کہا کرتے تھے اگر ہم کو لوٹ کر خدا کی طرف جانا ہوا تو وہاں بھی ہمارے لیے بہتری ہے۔ ہرگز ایسا نہیں، اس خداوند عادل و حکیم کے ہاں ایسا اندیر نہیں ہو سکتا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ تیری طرف ان منکروں کو کیا ہوا کہ تیزی کے ساتھ دوڑے چلے آتے ہیں، اور داہنے اور بہانے طرف سے، دائیں اور بائیں طرف سے جماعت در جماعت آ کر جمع ہو جاتے، یعنی قرآن سن کر ایسے کیوں بے دکتے اور بھاگتے ہیں؟ پھر کیا اس وحشت اور نفرت کے باوجود بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ ان میں سے ہر شخص بے کٹ کے جنت میں جا گھسے گا؟ ہرگز ایسا نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ ایک اور آیات میں ذکر فرما رہے ہیں فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ، کہ جب قرآن سنتے ہیں تو یہ بھاگ جاتے ہیں، ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں، اور پھر بھی یہ جنت کی آرزو رکھتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ، ہرگز ایسا نہیں، یقیناً ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جس سے یہ خود بھی جانتے ہیں، یعنی یہ جانتے ہیں کہ ہم نے انہیں نطفے سے پیدا کیا، حالانکہ نطفے سے انسان بننے تک کتنے مراحل آتے ہیں، لہذا جب ہم ان تمام مراحل سے گزار کر نطفے کو جیتا جاگتا انسان بنانے پر قادر ہیں تو اس کی لاش کو دوبارہ زندہ کرنے پر کیوں قادر نہیں ہوں گے؟ یعنی ہم ان کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہیں۔ یعنی یہ لوگ بجائے یہ کہ یہ خلق الانسان حلوہ کی فطرت پر پیدا ہوئے ہیں اور ان کی فطرت میں جلتی پن ہے، بے صبری ہے، اس کو چاہیے تھا کہ یہ الا المصلین، یعنی اپنے آپ کو نمازیوں میں داخل کرتے، وہ صفات پیدا کرتے، وہ صفات انہوں نے پیدا نہیں کیے، پھر بھی یہ جنت میں داخلے کے امیدوار ہیں اور امید رکھے ہوئے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ کیسے پیدا کیے جائیں گے، دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے جب ہم مٹی ہو جائے، تو اللہ فرماتے انا خلقناہم مما یعلمون، یہ تو اپنی خلقت کی حقیقت کو جانتے ہیں کہ ہم نے ان کو نطفے سے پیدا کیا، پانی سے پیدا کیا، باوجود یہ کہ ان کا کوئی تصور، کوئی تصویر بھی ہمارے سامنے نہیں تھی۔ جب اس پر ہم قادر ہے اور یہ اپنے خلقت سے واقف بھی ہے تو دوبارہ پیدا کرنا تو کوئی مشکل ہی نہیں۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب، اب میں قسم کھاتا ہوں ان تمام مقامات کے مالک کی جہاں سے ستارے نکلتے ہیں، والمغارب، اور جہاں سے غروب ہوتے ہیں، انا لقادرون، کہ ہم یقیناً اس بات پر قادر ہیں، کہ اس بات پر کہ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ان کو ہم دوبارہ پیدا کر دیں، اور مٹی سے جب ہم بنانے پر قادر ہے تو اسی طرح دوبارہ زندہ کرنے پر بھی ہم قادر ہے۔ یہاں پر عزیز طلبہ مشارق اور مغارب کہاں، تو اس کے کیا توجیہ ہے؟ حالانکہ طلوع کی جگہ تو ایک ہی ہوتی ہے، تو جواب اس کا یہ ہے کہ روزانہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو طلوع ہونے کا جو جگہ ہے اس میں روزانہ تبدیلی ہوتی ہے، روزانہ کی بنا پر تبدیلی ہوتی رہتی ہے، 1 ڈگری سے کم اور مختلف طور پر یہ تبدیلیاں ہوتی ہے، تو اس لیے
تو مقامات طلوع اور غروب روزانہ بدلتے ہیں، تو اس لیے فرمایا مشارق اور مغارب۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ اس میں سورج، چاند، ستارے تمام کی طلوع ہونے کی جگہ مراد ہے، تو اس لیے جمع لے کر آئے۔ الا ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین، ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے کر آئیں، وما نحن بمسبوقین، اور کوئی ہمیں ہرا نہیں سکتا، یعنی اس بات پر ہم قادر ہیں کہ ان سے بہتر لوگ لے کر آئے، اور اس طرح کرنے میں کوئی ہمیں ہرا نہیں سکتا، کوئی ہمیں شکست نہیں دے سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ جب ان کی جگہ ان سے بہتر لا سکتے ہیں تو خود ان کو دوبارہ کیوں پیدا نہیں کر سکتے؟ کیا وہ ہمارے قابو سے نکل کر کہیں جا سکتے ہیں؟ یا خیر منہم سے مراد انہی کا دوبارہ پیدا کرنا ہو، کیونکہ عذاب ہو یا ثواب، دوسری زندگی اس زندگی سے بہرحال اکمل ہوگی، یا یہ مطلب ہو کہ ان کو کفار مکہ کو ہنسی ٹٹا کرنے دیجیے، ہم خدمت اسلام کے لیے اس سے بہتر قوم لے آئیں گے۔ چنانچہ قریش کی جگہ اس نے انصار مدینہ کو کھڑا کر دیا، اور مکہ والے پھر بھی اس کے قابو سے نکل کر کہیں نہیں جا سکے، آخر اپنی شرارتوں کے مزے چکھنے پڑے۔ مشارق اور مغارب کی قسم شاید اس لیے کہی کہ خدا ہر روز مشرق اور مغرب کو بدلتا رہتا ہے، اس کو تمہارا تبدیل کرنا کیا مشکل ہوگا۔ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، لہذا تم انہیں چھوڑ دو کہ یہ اپنے بیہودہ باتوں میں منہمک اور کھیل کود میں پڑے رہیں، حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، یہاں تک کہ اپنے اس دن سے جا ملے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا، جس دن یہ جلدی جلدی قبروں سے اس طرح نکلیں گے، کأنہم الی نصب یوفضون، جیسے اپنے بتوں کی طرف دوڑے جا رہے ہوں، جیسے اپنے بتوں کی طرف دوڑے جا رہے ہوں، یعنی کسی خاص نشان اور علامت کی طرف جیسے تیزی سے دوڑتے ہیں اور ایک دوسرے سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، یا نصب سے بت مراد ہو جو کعبہ کے گرد کھڑے کیے ہوتے ہیں، ان کی طرف بھی بہت عقیدت اور شوق کے ساتھ لپکتے ہوئے جاتے ہیں۔ یہی حال ان کی قیامت میں ہوگی کہ قبروں سے اٹھتے ہوئے یہ میدان محشر کی طرف اسی طرح جو ہے تیزی تیزی سے جا رہے ہوں گے۔ خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ترہقهم ذلہ، ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی۔ ذالک اليوم الذی کانوا یوعدون، یہ وہی دن ہوگا جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا تھا، یعنی یہ وہی دن ہوگا، یعنی قیامت کا دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا، یعنی جن کا ان سے وعدہ تھا، تو وہ دن آخر آ کر ان سے ملا، اور اس دن کا سامنا انہیں کرنا ہوا، اور یہ اس کو جھٹلاتے تھے، آج حقیقت ان کے سامنے آ گئی۔ عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کے اختتام ہوا۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنے سمجھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔